رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مہینہ اتنا کچھ مشہور نہیں تھا جتنا اب لوگوں نے نئی نئی بدعات اور خرافات اس مہینے میں ایجاد کر کے اس مہینے کو مشہور کر دیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لم ارکا تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا جتنا شعبان میں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عن بین رجب و رمضان هو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار تک۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اب کس تاریخ اور کس دن بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث بیان کی ہے، اور نہ تو صحابہ کرام سے اس دن یا اس رات کی تعین کا کوئی ثبوت ملا ہو، کچھ نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے جس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث ہے مسند احمد اور معجم الطبرانی کی، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ولا یفطر حتی نقول ما فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطر العام ثم یفطر فلا یصوم حتی نقول ما فی نفسه ان یصوم العام وکان احب الصیام الیہ فی شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو رکھتے جاتے، روزہ توڑتے نہیں، افطار نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس سال روزہ توڑ دیں، یعنی مسلسل آپ روزہ رکھتے جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی روزہ توڑ دیتے تو مسلسل، اور ہم لوگ کہتے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب روزہ ماہ شعبان میں ہوتا تھا، ظاہر ہے ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ حدیث کا ابتدائی جملہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تائید میں ہے۔ آگے ہٹتے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھا، یعنی پورا ماہ، اور میں نے
آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت کے اندر فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منه فی شعبان کان یصومه الا قلیلا بل کان یصومه کلہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چند دنوں کے علاوہ شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، یا گویا پورے مہینے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان میں اسی کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ازواج مطہرات میں سے ہیں، کہتی ہیں حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے، شروع سے لے کے آخر تک۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرماتے ہوئے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کراوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح ہے، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آخری نصف رہ جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ البتہ دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مستثنی کر دیا ہے، اللہ کہ ایک آدمی کچھ روزوں کا پابند ہے، مثلا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے، یا مہینے میں 3 روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ پابند نہیں ہے، ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرماتے ہوئے اس طرح امت کو روکا ہے تاکہ کھا پی کے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیار رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یقیناً امت سے بالکل مختلف تھا۔